بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے یہ انڈیا کے اندر ایک کوئی مولوی ہے، یہ اس کے لیے ہے، تو جو پاکستانی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مت دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دل آزاری ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ امیر معاویہ جو ہے نا وہ کاتب وحی ہے۔ تو آج میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کاتب وحی جو ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کو مکہ فتح کیا، تو اس وقت 8 ہجری کو جب مکہ فتح کیا تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا، ہندا نے کلمہ پڑھا، اور ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 1 مہینہ رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس 1 مہینہ میں کتنے وقت کے لیے امیر معاویہ نبی پاک کی صحبت میں بیٹھا رہتا تھا؟ کتنا وقت؟ کوئی حوالہ دیں، کوئی بتائیں کہ کون سی حدیث سنی ہے، کون سی جو ہے نا وہ قرآن کی آیات لکھی ہیں۔ پہلے اب ذرا غور تو کریں نا کہ 8 ہجری ہے اور 1 مہینے کی صرف صحبت، اور وہ صحبت بھی ایسی کہ اس میں یہ ثابت نہیں ہے کہ کتنا عرصہ، کتنے وقت کے لیے، کتنے دن جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا اور کیا کیا اس نے علم حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو یہ تو مکے میں ہی رک گیا تھا، یہ کون سا ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 8 ہجری کو آپ یہ حساب لگائیں کہ جو ہے اس وقت کتنی رہ گئی تھی آیات، کتنی آیات رہ گئی تھی، کتنی صورتیں رہ گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو ہے وہ جب آپ کی عمر 40 سال مبارک تھی تو وحی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کاتب وحی جہاں تک تعلق ہے کاتب وحی کا، تو میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا یہ بھی کاتب وحی تھا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا یہ بھی کاتب وحی تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے عبداللہ بن سعد، یہ صحابی رسول بھی تھا، کاتب وحی بھی تھا، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم جاری کیا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو ہے یہ جہاں کہیں جس کو بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ شخص جو ہے یہ کعبے کے سائے میں بھی بیٹھا ہو تب بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس سے پہلے مروان، وہ بھی کاتب وحی تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم میں مدینہ سے نکال دیا تھا کہ اس نے سورہ آل عمران کو سورہ آل مروان لکھ دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ سے 12 کوس دور اس کو بھیج دیا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو مزید 12 کوس دور کر دیا، اور جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے، اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مروان کو مزید 12 کوس جو ہے وہ مدینے سے دور کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو خلیفہ آیا اس نے جو ہے اپنے سسرال کے پریشر میں آ کر مروان کو واپس بلا لیا، مروان کو واپس بلا لیا، تو یہ بھی کاتب وحی تھا۔ دیکھیں، کاتب وحی ہونا یہ بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس کی پھر وہ قدر و منزلت، وہ فضیلت نہیں رہتی۔ تو اس بات پر آپ غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں جی خام خواہ، اب وہ شاید اس لیے کہتے ہیں کاتب وحی کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی اور صفت نظر نہیں آتی، اس کے علاوہ انہیں کوئی شاید اور خوبی نظر نہیں آتی۔ لیکن اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جو کاتب وحی تھا یہ علی کے مقابلے میں آیا جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں، یہ وہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر علی کے خلاف وہ بولتے ہیں تو ان کا ایمان نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے، علی کے خلاف بول نہیں سکتے، اور اس لیے پھر جو ہے نا انہیں جو ہے وہ علی کے دشمن کا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو میری تمام جو ہے گزارش ہے، سمجھدار جو اولو الالباب ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا تدبر تفکر سے کام لیں۔ کبھی آپ نے حضرت ابو بکر کو تو کاتب وحی نہیں کہا، حضرت عمر کو تو کاتب وحی نہیں کہا، کسی اور صحابی کو کاتب وحی نہیں کہا۔